السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدیہ الطاف کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ جس خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تو وہ شب برات کی عبادت کیسے کریں، یعنی جس عورت کے حیض و نفاس کے ایام چل رہے ہوں تو وہ عورت شب برات میں کیسے عبادت کریں، پلیز اس بارے میں رہنمائی ضرور کر دیں۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، شب برات یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں بھری رات ہے۔ اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں اللہ رب العزت بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت علی شیر خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب برات میں قرات کرنا، قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا، کیونکہ یہ وہ رحمتوں والی رات ہے جس میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کریم اپنی شان شیان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ کریم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی خواہش رکھنے والا، میں اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کی بخشش فرما دوں، کوئی اپنی پریشانی، تکلیف، دکھ، بیماری سے چھٹکارا طلب کرنے والا، میں اسے ان سب مشکلات سے نجات عطا فرما دوں۔ تو یہ باقاعدہ ساری رات اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ سامعین مکرم، یہ اتنی ہی بابرکت رات ہے، اس لیے جن عورتوں کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تو ان کو اس رات میں کیسے عبادت کرنی چاہیے، وہ عورتیں کون سے عمل کر سکتی ہیں، اس رات سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو ثواب کما سکتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ شریعت مطہرہ نے مخصوص ایام گزارنے والی عورت کے لیے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، پھر اس کے لیے یہ سارے کام جو ہیں یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یعنی جس طرح درود پاک پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کا ذکر کرنا، یہ کام ان کے لیے جائز ہیں، یہ کام وہ عورت کر سکتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جہاں خواتین کو مخصوص ایام میں شریعت مطہرہ نے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں پر وہ دیگر نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے اس رات میں خواتین کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، یہ بالکل جائز ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات ہو یا باقی ایام ہوں تو ان میں جب عورتوں کو مخصوص ایام ہوں، حیض و نفاس والے دن ہوں، تو وہ عورتیں نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت کرنے کے علاوہ ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ، باقی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ان کے لیے کرنا جائز ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔